گزارش کر رہا ہوں حافظ مراسی عالی جناب نفیس صاحب جو لندن سے تشریف لائے ہیں کہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں مرثیہ پیش فرمائیں۔ نعرہ صلوات۔ 4 مصرے پیش کر رہا ہوں جناب سید الشہداء کی شان میں۔ بڑی مشہور و معروف حدیث رسول ہے، آپ لوگ سب جانتے ہیں، حسین المنی وانا من الحسین۔ اسی پس منظر میں 4 مصرے سید الشہداء کی شان میں پیش کر رہا ہوں۔ ایک نعرہ صلوات۔ عروج عزم و عمل کو حسین کہتے ہیں، عروج عزم و عمل کو حسین کہتے ہیں۔ مصرع پیش کر رہا ہوں کہ غموں کے شیش محل کو، غموں کے شیش محل کو حسین کہتے ہیں۔ اگلے 2 مصروں کے لیے زحمت دی ہے آپ کو۔ غموں کے شیش محل کو حسین کہتے ہیں، اور نبی کی ذات گرامی میں احتیاط کے ساتھ، نبی کی ذات گرامی میں احتیاط کے ساتھ ذرا سے رد و بدل کو، ذرا سے رد و بدل کو حسین کہتے ہیں۔ نبی کی ذات گرامی میں احتیاط کے ساتھ، نبی کی ذات گرامی میں احتیاط کے ساتھ ذرا سے رد و بدل کو حسین کہتے ہیں۔ ایک نعرہ صلوات۔ اجاز بھائی کی اجازت سے جناب اکمال لکھنوی کے 4 مصرے پیش کر رہا ہوں، والد ماجد اجاز بھائی کے 4 مصرے جناب عباس کی شان میں میری طرف متوجہ رہیں، شاید ادا کر سکوں۔ ایک نعرہ صلوات۔ یہ طاقت تھی کہ ہاتھوں پر علی نے، یہ طاقت تھی کہ ہاتھوں پر علی نے بڑے وزنی در خیبر کو روکا۔ اگلے 2 مصروں کے لیے زحمت ہے۔ یہ طاقت تھی کہ ہاتھوں پر علی نے بڑے وزنی در خیبر کو روکا، مگر اکمال عباس علی نے، مگر اکمال عباس علی نے نظر کے زور پر لشکر، نظر کے زور پر لشکر کو روکا، مگر اکمال عباس علی نے نظر کے زور پر لشکر کو روکا۔ ایک نعرہ صلوات۔ ایک مرثیے کے چند بند اختصار کے ساتھ جناب عباس کی شان میں پیش کر رہا ہوں۔ میرے ساتھ رہیے گا، جتنا یاد ہے اتنا سنا دوں گا۔ نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد جل فرج۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج۔ بار دیگر نعرہ صلوات۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذکر عباس کا آیا ہے فضا وجد میں ہے، ذکر عباس کا آیا ہے فضا وجد میں ہے، اور جھومتی ہے جو شجاعت تو وفا وجد میں ہے، جھومتی ہے جو شجاعت تو وفا وجد میں ہے، جذبہ نصرت شاہ شہداء وجد میں ہے، جذبہ نصرت شاہ شہداء۔ 4تھے مصرے کے لیے زحمت دے رہا ہوں۔ جذبہ نصرت شاہ شہداء وجد میں ہے، اور کی تھی حیدر نے جو ایک دن وہ دعا، کی تھی
حیدر نے جو ایک دن وہ دعا وجد میں ہے مرحبا کہتی ہے محبوب خدا کی آواز، مرحبا کہتی ہے محبوب خدا کی آواز، اور آتی ہے عرش سے بھی صلی اللہ کی آواز۔ آتی ہے عرش سے بھی صلی اللہ کی آواز۔ کون عباس؟ کون عباس؟ کون عباس تمنا شہ بدر حنین؟ کون عباس تمنا شہ بدر حنین؟ اعتماد دل زینب دل کلثوم کا چین، اعتماد دل زینب دل کلثوم کا چین، عزم و ہمت کا علی صبر و شجاعت کا حسین، عزم و ہمت کا علی۔ مولا عباس نے بہت ہی عظیم کریکٹر ڈسپلے کیا ہے کہ عزم و ہمت کا علی صبر و شجاعت کا حسین، بن گیا جو سپرے سبت رسول الثقلین۔ بیت ملاحظہ فرمائیے گا، بن گیا جو سپرے سبت رسول الثقلین، کب تصور میں بھی تھا، اجاز بھائی بیت پیش کر رہا ہوں، کب تصور میں بھی تھا یہ حد امکان وفا۔ چھٹے مصرے کے لیے زحمت دے رہا ہوں، کب تصور میں بھی تھا یہ حد امکان وفا، مل گیا دامن تطہیر سے دامان وفا، مل گیا دامن تطہیر سے دامان وفا، کب تصور میں بھی تھا یہ حد امکان وفا، مل گیا دامن تطہیر سے دامان وفا۔ جو بھی ہو سکتا تھا نصرت کا وہ عنوان تھا، وہ جو بھی ہو سکتا تھا نصرت کا وہ عنوان تھا، وہ ہر طرف ہر گھڑی آل پیمبر کا نگہبان تھا، وہ کبھی سقا کبھی خادم کبھی دربان تھا، وہ کبھی سقا کبھی خادم کبھی دربان تھا، وہ معجزہ تھا شہ بے کس کا کہ انسان تھا، وہ معجزہ تھا شہ بے کس کا کہ انسان تھا، وہ رات کو خیمہ سرور کا نگہدار بنا، رات کو خیمہ سرور کا نگہدار بنا، اور صبح کو فوج حسینی کا علم، صبح کو رات کو خیمہ سرور کا نگہدار بنا، اور صبح کو فوج حسینی کا علمدار بنا۔ ایک نعرہ سوال۔ صبح کو فوج حسینی کا علمدار بنا، دل میں خون حیدر کرار کا جولاں ہی رہا، اور صبر معصوم کونین کا عنواں بھی رہا، صبر معصوم کونین کا عنواں بھی رہا، صفت شعلہ جوالا پریشاں بھی رہا۔ کیا کیفیت تھی جناب عباس کی کربلا میں، صفت شعلہ جوالا پریشاں بھی رہا۔ مصرع پیش کر رہا ہوں، آپ کی نظر کر رہا ہوں مصرع، کہ صفت شعلہ جوالا پریشاں بھی رہا، اور اپنے ٹھہرے ہوئے جذبات پر نازاں بھی رہا۔ بڑا مشکل تھا، بڑا ہی مشکل تھا جناب عباس نے جو سب کا مظاہرہ کیا ہے، اپنے ٹھہرے ہوئے جذبات پر نازاں بھی رہا۔ بیت پیش کر رہا ہوں، آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اپنے ٹھہرے ہوئے جذبات پر نازاں بھی رہا، روکا فوجوں کو شہ قلعہ شکن کی صورت، روکا فوجوں کو شہ قلعہ شکن کی صورت، اور دیا صلح کا پیغام حسن کی صورت، اور دیا صلح کا پیغام حسن کی صورت۔ جس کی تخلیق تھی شبیر کی نصرت کے لیے، کس وجہ سے جناب عباس وجود میں آئے تھے؟ جس کی تخلیق تھی شبیر کی نصرت کے لیے، زندگی پائی تھی بھائی کی حفاظت کے لیے، زندگی پائی تھی بھائی کی حفاظت کے لیے،
مصروں کی ترقی ملاحظہ فرمائیے گا. زندگی پائی تھی بھائی کی حفاظت کے لیے، ماں نے پالا تھا جسے حق کی حمایت کے لیے. ماں نے پالا تھا جسے حق کی حمایت کے لیے، اور باپ نے جس کو سنوارا تھا شجاعت کے لیے. ماں نے پالا تھا جسے حق کی حمایت کے لیے، باپ نے جس کو سنوارا تھا شجاعت کے لیے. جوش نصرت کے سوا، بیت ملاحظہ فرمائیے گا، جوش نصرت کے سوا اور کچھ احساس نہ تھا. جوش نصرت کے سوا اور کچھ احساس نہ تھا. ایک چڑھتا ہوا طوفان تھا، عباس نہ تھا. ایک چڑھتا ہوا طوفان تھا، عباس نہ تھا. نعرہ صلوات. جوش نصرت کے سوا اور کچھ احساس نہ تھا. ایک چڑھتا ہوا طوفان تھا، عباس نہ تھا. وہ تقاضائے وغا تھا، وہ تقاضائے وغا تھا کہ جو روکے نہ رکے. اور دل یہ کہتا تھا کہ ایک برق بلا بن کے گرے. کس کیفیت سے گزر رہے تھے جناب عباس، کیسے صبر کیا ہے مولا نے، کہ وہ تقاضائے وغا تھا کہ جو روکے نہ رکے. اور دل یہ کہتا تھا کہ ایک برق بلا بن کے گرے. وہ تشنج تھا رگوں میں کہ بتائے نہ بنے. وہ تشنج تھا رگوں میں کہ بتائے نہ بنے. لی جو انگڑائی تو سب بند قبا ٹوٹ گئے. لی جو انگڑائی تو سب بند قبا ٹوٹ گئے. ہائے وہ جوش شجاعت. اب یہ دیکھیں کردار مولا عباس کا. ہائے وہ جوش شجاعت، وہ اطاعت شے کی. ہائے وہ جوش شجاعت، وہ اطاعت شے کی. شام تک صبح سے تکتا رہا صورت شے کی. اور دین کی لیتے تھے بڑھ بڑھ کے جو ارباب ستم. کیسے مولا نے اپنے کو کنٹرول کیا ہے. عظیم شان شخصیت. نعرہ صلوات. دین کی لیتے تھے بڑھ بڑھ کے جو ارباب ستم. اٹھ کے خیمے میں چلا جاتا تھا وہ کشتہ غم. اور تیغ اٹھاتا تھا کبھی ہاتھ میں لیتا تھا علم. تیغ اٹھاتا تھا کبھی ہاتھ میں لیتا تھا علم. اف بھی کرتا نہ تھا وہ شیر نیستان حرم. مصر پیش کر رہا ہوں. اف بھی کرتا نہ تھا وہ شیر نیستان حرم. دو مصر پیش کر رہا ہوں. اف بھی کرتا نہ تھا وہ شیر نیستان حرم. اور درد اٹھتا تھا جو جذبات میں ہلچل کر کے. درد اٹھتا تھا جو جذبات میں ہلچل کر کے. دل کو بہلاتا تھا تلوار پر سیقل کر کے. دل کو بہلاتا تھا تلوار پر سیقل کر کے. اور گرد خیموں کے طواف اٹھ کے لگاتا تھا کبھی. کس بے چینی سے گزر رہے تھے مولا عباس. گرد خیموں کے طواف اٹھ کے لگاتا تھا کبھی. باہر آتا تھا کبھی خیمے میں جاتا تھا کبھی. گرد خیموں کے طواف اٹھ کے لگاتا تھا کبھی. باہر آتا تھا کبھی خیمے میں جاتا تھا کبھی. گود میں لے کے بھتیجی کو کھلاتا تھا کبھی. اور جھولا بے شیر کا جا جا کے جھولاتا تھا کبھی. آتا گھبرا کے کبھی سید مظلوم کے پاس. آتا گھبرا کے کبھی سید مظلوم کے پاس. بیٹھ جاتا تھا کبھی زینب و کلثوم کے پاس. اور پیاسے بچوں کا خیال اور بھی تڑپاتا تھا. کس نفسیاتی مشکل سے گزرے ہیں مولا. پیاسے بچوں کا خیال اور بھی تڑپاتا تھا. دیکھتا تھا سوئے افواج تو بل کھاتا تھا. مصر پیش کر رہا ہوں، ترقی دیکھیے گا مصروں کی. دیکھتا تھا سوئے افواج تو بل کھاتا تھا. ضبط کرتا تھا مگر جسم لرز جاتا تھا. ضبط کرتا تھا، بڑی مشکل تھی. ضبط کرتا تھا مگر جسم لرز جاتا تھا. یا علی یا علی یا علی کہتا تھا جب خون میں جوش آتا تھا. یا علی کہتا تھا. اور کس کو پکارتے مولا؟ یا علی کہتا تھا. یا علی یا علی یا علی کہتا تھا جب خون میں جوش آتا تھا. دو مصرے پیش کر رہا ہوں کہ ضبط کی تیغ سے خود رشتہ جاں کٹ جاتا. ضبط کی تیغ سے خود رشتہ جاں کٹ جاتا. دوسرا کوئی جو ہوتا تو جگر پھٹ جاتا.
دوسرا کوئی جو ہوتا تو جگر پھٹ جاتا. اس سے پیش کر رہا ہوں کہ آ کے دیکھے کوئی. اب یہ کیفیت تھی جناب عباس کی. آ کے دیکھے کوئی، مصر ملاحظہ فرمائیے گا کہ آ کے دیکھے کوئی کردار تراشی کا جلال. ماسٹر ان کا کون تھا؟ جناب امام حسین. آ کے دیکھے کوئی کردار تراشی کا جلال، فطرتیں یوں ہی بدل دیتی ہیں سرکار کی آل. آ کے دیکھے کوئی کردار تراشی کا جلال، فطرتیں یوں ہی بدل دیتی ہیں سرکار کی آل. جس کو حیدر نے بنایا تھا شجاعت کی مثال. جس کو حیدر نے، کسی اور نے نہیں، جس کو حیدر نے بنایا تھا شجاعت کی مثال، کر دیا آج اسے صبر کی معراج کمال. کر دیا آج اسے صبر کی معراج کمال. شیر کے جذبہ بیتاب کو روکا شے نے. شیر کے کیسے مینج کیا ہے امام حسین نے جناب عباس کو. شیر کے جذبہ بیتاب کو روکا شے نے، ایک امڑتے ہوئے سیلاب کو. شیر کے جذبہ بیتاب کو. یہ صرف مولا حسینی کر سکتے تھے اور کسی بس. شیر کے جذبہ بیتاب کو روکا شے نے، ایک امڑتے ہوئے سیلاب کو روکا شے نے. ایک امڑتے ہوئے سیلاب کو روکا شے نے. اور ہائے اس شیر کو میدان کی اجازت نہ ملی. ہائے اس شیر کو میدان کی اجازت نہ ملی. منتظر جس کا تھا وہ منزل رخصت نہ ملی. جنگ کی کہاں اجازت ملی تھی امام جناب عباس کو؟ منتظر جس کا تھا وہ منزل نصرت نہ ملی. آخری وقت میں بھی لڑنے کی فرصت نہ ملی. آخری وقت میں بھی لڑنے کی فرصت نہ ملی. مصرع پیش کر رہا ہوں، جناب عباس کی منظر کشی کرتا ہے. آخری وقت میں بھی لڑنے کی فرصت نہ ملی، صبر کی داد ملی، داد شجاعت نہ ملی. جس شخص کی گروتھ ہو ساری زندگی کی شجاع و بہادر تمہیں پرفارمنس کرنا ہے کربلا میں، اسے جنگ کی اجازت نہ ملے. کتنی بڑی کیفیت ہے. جنگ کی آخری وقت میں بھی لڑنے کی فرصت نہ ملی، صبر کی داد ملی، داد شجاعت نہ ملی. اور دل میں جو آتش غم تھی وہ بھڑکتی ہی رہی. دل میں جو آتش غم تھی وہ بھڑکتی ہی رہی. تیغ ہاتھوں میں سپاہی کے تڑپتی ہی رہی. اگلے مصرے کے 6 بند ملاحظہ فرمائیے گا. ایک نعرہ سلوات. آخری وقت میں بھی لڑنے کی فرصت نہ ملی اور صبر کی داد ملی، داد شجاعت نہ ملی. دل میں جو آتش غم تھی وہ بھڑکتی ہی رہی. تیغ ہاتھوں میں سپاہی کے تڑپتی ہی رہی. مصرع پیش کر رہا ہوں کہ وقت کے ہاتھ کی تحریر مٹا دی شے نے. وقت کے، امام حسین کی پرفارمنس دیکھیں. وقت کے ہاتھ کی تحریر مٹا دی شے نے. وقت کے ہاتھ کی تحریر مٹا دی شے نے. ضبط کی ایک نئی تاریخ بنا دی شے نے. ضبط کی ایک نئی تاریخ بنا دی شے نے. اور عزم کو صبر کی زنجیر پہنا دی شے نے. عزم کو صبر کی زنجیر پہنا دی شے نے. بھائی کو لڑنے کی یہ کہہ کے رضا دی شے نے. بھائی کو لڑنے کی یہ کہہ کے رضا دی شے نے کہ رن کو جاتے ہو تو غصے میں نہ آنا بھیا. باپ کی طرح نہ تلوار چلانا بھیا. باپ کی طرح نہ تلوار چلانا بھیا. دیکھو خیمے سے کہیں دور نہ جانا بھیا.
اور شام کی سمت نہ گھوڑے کو بڑھانا بھیا، دیکھو خیمے سے کہیں دور نہ جانا بھیا۔ مولا کہتے ہیں میرے بھیا میری عظمت کی جوانی بن جاؤ۔ چھٹا مصرع ملاحظہ ہو، میرے بھیا میری عظمت کی جوانی بن جاؤ، شعلہ عزم تھے اب صبر کا پانی بن جاؤ۔ شعلہ عزم تھے اب صبر کا پانی بن جاؤ، شعلہ عزم تھے اب صبر کا پانی بن جاؤ۔ الغرض 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 اذن شہ جن و بشر لے کے چلا، درد دل لے کے چلا، زخم جگر لے کے چلا۔ ایک مصرے میں پوری روایت نظم ہے، درد دل لے کے چلا، زخم جگر لے کے چلا، جو کہ کلثوم کا فدیہ تھا وہ سر لے کے چلا۔ ایک روایت ہے پوری اس مصرے میں، جو کہ کلثوم کا فدیہ تھا وہ سر لے کے چلا۔ چوتھا مصرع پیش کر رہا ہوں، جو کہ کلثوم کا فدیہ تھا وہ سر لے کے چلا، دل سکینہ کا تو زینب کی نظر لے کے چلا۔ درد دل لے کے چلا، زخم جگر لے کے چلا، جو کہ کلثوم کا فدیہ تھا وہ سر لے کے چلا، اور دل سکینہ کا تو زینب کی نظر لے کے چلا۔ دوش پر مشک رکھے ہاتھوں میں تلوار لیے، نکلا خیمے سے فرائض کا ایک انبار لیے، نکلا خیمے سے فرائض کا ایک انبار لیے۔ کس امتحان سے گزر رہے تھے مولا عباس؟ نکلا خیمے سے فرائض کا ایک انبار لیے، اور نعرہ کرتا تھا تو ہل جاتی تھی مقتل کی زمین، نعرہ کرتا تھا تو ہل جاتی تھی مقتل کی زمین۔ سب چھپے تھے پسرے سات کہیں شمر کہیں، سب چھپے تھے پسرے سات کہیں شمر کہیں، یہ تو حیدر نظر آتا ہے یہ کہتے تھے لئیں، یہ تو حیدر نظر آتا ہے یہ کہتے تھے لئیں، اور قوت بازو شبیر کو ٹوکا نہ گیا، قوت بازو شبیر کو ٹوکا نہ گیا، ایک پیاسے کو کئی لاکھ سے روکا نہ گیا، ایک پیاسے کو کئی لاکھ سے روکا نہ گیا۔ پہنچا دریا پر عجب شان سے وہ شان وفا، جھجکا چلتی ہوئی تیغوں میں نہ تیروں میں رکا، بس تھا مقصود نظر حکم شہنشاہ خدا، پانی لانے کے سوا اور کوئی کام نہ تھا، ہائے وہ لو وہ دھوپ اور وہ بہتا پانی، ہائے وہ لو وہ دھوپ اور وہ بہتا پانی، تشنگی جاگ اٹھی دیکھ کے ٹھنڈا پانی۔ چند نفسیاتی مصرے پیش کرنا ہوں اگلے 2-3 من کے، نظر فرمائیے گا۔ تشنگی جاگ اٹھی، پیاس کیفیت کیا ہے، کیا ہوتا ہے پیاس میں؟ تشنگی جاگ اٹھی دیکھ کے ٹھنڈا پانی، تھا یہی فطرت آدم کا تقاضا پہ ہم، تھا یہی فطرت آدم کا تقاضا پہ ہم، کہ رکھ دے دریا کے کنارے پہ ابھی مشک و علم، پی لے جی بھر کے خنک آپ تو رکھ کوئی قدم، اب تو یہ نہر ہے قبضے میں نہ کر پیاسوں کا غم، ہائے کیا ہوگا جو پھر نہر پر قبضہ نہ ملے، پھر یہ پانی تجھے دنیا میں ملے یا نہ ملے۔ جناب عباس سے اس طرح کے ذہن گفتگو کر رہا ہے، پھر یہ پانی تجھے دنیا میں ملے یا نہ ملے۔ جل رہی تھی ذرا، کیا عالم تھا جناب عباس کی پیاس کا، جل رہی تھی ذرا تپتا تھا بدن خوش تھے لب، جل رہی تھی ذرا تپتا تھا بدن خوش تھے لب، ایک ایک خون کے قطرے کو تھی پانی کی طلب، ایک ایک خون کے قطرے کو تھی پانی کی طلب، تھا یہ ماحول کا دعویٰ کہ گرا پانی پہ اب، اور پانی مل جائے جو پیاسے کو تو پھر تاب ہے کب، پانی مل جائے جو پیاسے کو تو پھر تاب ہے کب۔ تشنگی تشنگی دل سے ہر احساس مٹا دیتی ہے، چھٹا مصرع آپ کے حوالے کر رہا ہوں، تشنگی دل سے ہر احساس مٹا دیتی ہے، اور پیاس انسان کو دیوانہ بنا دیتی ہے، پیاس انسان کو دیوانہ بنا دیتی ہے۔ الاتش 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 کہتا تھا اٹھ اٹھ کے وغا کا احساس، اور سرد پانی کی وہ موجیں کہ لٹے ہوش و حواس۔ کس امتحان سے گزر رہے تھے جناب عباس؟ سخت پانی کی وہ موجیں کہ لٹے ہوش و حواس،
اور خشک ہونٹوں کی صدا تھی کہ ہے 2 روز کی پیاس، اور دھوپ کہتی تھی کہ ایک آگ لگی ہے عباس، دھوپ کہتی تھی کہ ایک آگ لگی ہے عباس، جلد پی جلد پی جلد پی اے اسد اللہ کے جانی پانی، جلد پی اے اسد اللہ کے جانی پانی۔ ہر بنے منہ سے صدا آتی تھی پانی پانی، ہر بنے منہ سے صدا آتی تھی پانی پانی۔ ذرا جناب عباس کا جواب ملاحظہ فرمائیں، ہر ایک نعرہ صلوات۔ ہر بنے منہ سے صدا آتی تھی پانی پانی، بولا پیاسا بولا پیاسا نہیں پانی کی ضرورت مجھ کو، بولا پیاسا نہیں۔ کیوں پانی کی ضرورت نہیں تھی جناب عباس کو؟ ملاحظہ فرمائیں اگلے مصرعوں میں کہ بولا پیاسا نہیں پانی کی ضرورت مجھ کو، پی لوں 2 گھونٹ تو روئے میری غیرت مجھ کو، کیا کہے گی کیا کہے گی میرے بابا کی حمیت مجھ کو، تانے دے گی علی اصغر کی محبت مجھ کو، دیکھتا ہوں سوئے دریا تو حیا آتی ہے، دیکھتا ہوں سوئے دریا تو حیا آتی ہے، دل کی دھڑکن سے سکینہ کی صدا آتی ہے، دل کی دھڑکن سے سکینہ کی صدا آتی ہے۔ آب سرد الفت شبیر سے بڑھ کر تو نہیں، آب سرد خود اپنے آپ سے ہم کلام ہے جناب عباس، آب سرد الفت شبیر سے بڑھ کر تو نہیں، مر گئے تشنہ لب افسوس میرے ماہ جبیں، میں پیوں اور رہیں پیاسے شہ عرش نشیں، میں پیوں اور رہیں پیاسے شہ عرش نشیں، اسی پانی کو ترستا رہا اکبر سا حسین، اسی پانی کو ترستا رہا اکبر سا حسین۔ بیت کے 2 مصرے ملاحظہ فرمائیے گا، اسی پانی کو، جب یہ خیال آتا ہے جناب عباس کو تو کیا کیفیت ہوتی ہے ان کی، اسی پانی کو ترستا رہا اکبر سا حسین، اور ذہن پلٹا جو بھتیجے کی جوانی کی طرف، ذہن پلٹا جو بھتیجے کی جوانی کی طرف، دیکھا نفرت سے چھلکتے ہوئے پانی کی طرف، دیکھا نفرت سے چھلکتے ہوئے پانی کی طرف، اور بھرا چلو میں تو مقصد تھا کہ اے اہل جفا، بھرا چلو میں تو مقصد تھا کہ اے اہل جفا، بندش آپ کا مطلب نہیں کچھ اس کے سوا، یعنی بندش آپ کا مطلب نہیں کچھ اس کے سوا، یعنی گھبرا کے جگر بند رسول دو سرا، بندش آپ کا مطلب نہیں کچھ اس کے سوا، یعنی گھبرا کے جگر بند رسول دو سرا، کر لے خاکم بدہن بیعت ارباب ریا، کر لے خاکم بدہن بیعت ارباب ریا، وہ تو کیا ان کے غلاموں کی بھی ہمت دیکھو، وہ تو کیا ان کے غلاموں کی بھی ہمت دیکھو، پھینکتا ہوں میں یہ پانی میری ہمت دیکھو، اور بھر کے پھر مشک، آخری چند بندے زحمت ہے آپ کو مجھے تمام، بھر کے پھر مشک چلا سوئے شہ جن و بشر، بھر کے پھر مشک چلا سوئے شہ جن و بشر، چھاؤں میں تیروں کی تھا جان علی محو سفر، اور مشک سینے سے لگائے ہوئے خیمے پر نظر، اور تیر آتے تھے تو کہتا تھا وفا کا پیکر کہ زخم کی فکر نہیں، زخم کی فکر نہیں، درد کا احساس نہیں، ڈھال مظلوم کی ہے سینہ عباس نہیں، ڈھال مظلوم کی ہے سینہ عباس نہیں، ہر طرف گھیر لیا کہ ستمگاروں نے، پتھروں نے کبھی روکا کبھی تلواروں نے، آگ برسائی سنکتے ہوئے سفاروں نے، باڑ نیزوں کی لگا دی تھی جفاکاروں نے، جب وفادار نے بڑھنے کا نہ پایا رستہ تو ریل کے سینے سے نیزوں کو بنایا رستہ، اور کہتا تھا فوج بداتوار سے سقائے حرم کہ کر کے زخمی مجھے کیوں فخر ہے اہل ستم، اشک خون بہتا ہے
تو بہ جائے نہیں ہے مجھے غم، یہی خون بہتا ہے تو بہ جائے نہیں ہے مجھے غم، زندگی ہے یہی پانی میرا دم، بھر گئی مشق تو کیا خوف شہادت مجھ کو مل گئی، اب تو میرے خون کی قیمت مجھ کو، اور ناگہاں دست مبارک پر جو تلوار چلی، کٹ گئے ہاتھ تو بولا وہ جگر بندے علی کہ ہاتھ کیا ہوں گے مجھے تیغ چلانا ہے کوئی، ہاتھ کیا ہوں گے مجھے تیغ چلانا ہے کوئی، یوں ہی کر سکتا ہوں میں نصرت فرزند نبی، اور غم بے آبی بنت شہدی ہے مجھ کو، ہاتھ کٹنے کی کوئی فکر نہیں ہے مجھ کو، اس جفا پر بھی نہیں ہے دل عباس ملول، بوسہ دیں گے میرے ان دست بریدہ کو رسول، بوسہ دیں گے میرے ان دست بریدہ کو رسول، اور ان کٹے ہاتھوں کو لے جائیں گی محشر میں بطول، ان کٹے ہاتھوں کو لے جائیں گی محشر میں بطول، کر لے تو اے میرے مالک میرا نذرانہ قبول، دل بھی اس پر میرا قربان جگر بھی صدقے، دل بھی اس پر میرا قربان جگر بھی صدقے، ہاتھ کیا چیز ہیں اس مشق پر سر بھی صدقے، آخری خدمت شبیر کا عنوان ہے یہ، میری بچی کی نشانی ہے، میری جان ہے یہ، میری روزی میری پونجی میرا ایمان ہے یہ، ارے مشق سمجھو نا کہ میرے لیے قرآن ہے یہ، مشق سمجھو نا کہ میرے لیے قرآن ہے یہ، پیاسی رہ جائے نہ اولاد میرے بھائی کی، پیاسی رہ جائے، دعا کر رہے ہیں مولا عباس کہ پیاسی رہ جائے نہ اولاد میرے بھائی کی، لاج رکھ لے میرے مالک، لاج رکھ لے میرے مالک میری سقائی کی، پیاسی رہ جائے نہ اولاد میرے بھائی کی، لاج رکھ لے میرے مالک میری سقائی کی، اتنے میں آیا سنکتا ہوا ایک تیر ستم، چھد گئی مشق تو رکنے لگے گھوڑے کے قدم، بولا گھبرا کے علمدار شہنشاہ امم، بولا گھبرا کے علمدار شہنشاہ امم، کہ بہ گیا پانی نا امید برائی میری، بہ گیا پانی نا امید برائی میری، ارے لٹ گئی آثر راہ کمائی میری، لٹ گئی آثر راہ کمائی میری۔